نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مصطفیٰ کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اپنی پرنور ساعتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، اپنے نعمتوں کے ساتھ مسلسل اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اسی سلسلہ میں ہمارے درس کا موضوع آج روزے کے مسائل کے متعلق ہے۔ روزے کے بہت سے مسائل ہیں، چند ایک کی طرف آج ہم آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ روزے میں اگر جان بوجھ کر بیگم کے ساتھ صحبت کر لی جائے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، روزے کا کفارہ بھی لازمی آئے گا اور روزے کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور ایسے ہی اگر مرد نے جبری طور پر اپنی بیگم کے ساتھ صحبت کی تو ایسی صورت میں عورت پر کفارہ لازم نہیں، وہ صرف قضا کرے گی اور مرد کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازمی آئے گا۔ کفارے کا طریقہ کار یہ ہے، قضا کی صورت میں صرف روزے کو لٹانا ہوتا ہے، یعنی دوبارہ روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور کفارے کی صورت میں ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو لگاتار کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اب 2 ماہ کے جو روزے ہیں، اگر اس میں ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی اور 2 ماہ تک روزے رکھے جائیں گے۔ اسی سلسلہ میں ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کا ایک غلام صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک غلام آزاد کر۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں 2 ماہ مسلسل روزے رکھ سکوں۔ تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ مسکین مدینہ عالیہ میں ہے ہی کوئی نہیں، حضور میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جا۔ کچھ دیر گزری تو ایک طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا بطور تحفہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے اس غلام کو عطا فرما دیا اور فرمایا کہ تو اس کھجوروں کے ٹھوکرے کو ساتھ لے جا اور مدینے کے مسکینوں میں بانٹ دے، اللہ رب العزت تیری طرف سے اس کفارے کو قبول فرما لے گا۔ تو اس غلام نے، اس صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ مسکین مدینہ عالیہ میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور حضور نے فرمایا، جا یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جا اور اپنے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا، اللہ رب العزت تیری طرف سے اس کفارے کو قبول فرمائے گا اور تیری طرف سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں، جہاں اس حدیث پاک سے ہمیں اس روزے کے مسائل کا پتہ چلا کہ جو بندہ بھی اگر رمضان المبارک میں روزے کے دوران اپنی بیگم سے، بیوی سے صحبت کر بیٹھے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، یا پھر وہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں
اسلام کے ان قوانین کو وضع فرمایا، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کے اوپر جو رحمتوں کی برسات فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جیسے جوش میں تھا، اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیارات ہیں، اختیارات مصطفیٰ کی وسعت کتنی ہے، وہ اس سے بخوبی پتہ چل رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف پہلے اسلام کے قوانین واضح کیے، فرمایا کہ تم اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، 2 ماہ مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر تم کم از کم یہ کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت اپنے غلاموں کے لیے ہمیشہ جوش میں رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے غلام کو مزید ریلیف عطا فرمایا اور اسے کھجوروں کا ٹوکرا دے کر فرمایا کہ جاؤ مدینے کے غرباء میں، مساکین میں یہ کھجوریں تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید رحمت نے جب جوش مارا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کھجوروں کو گھر لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اللہ رب العزت تمہاری طرف سے یہ کفارہ قبول فرما لے گا۔ تو جہاں ہمیں روزے کے مسائل کا پتہ چلا، وہیں اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اختیارات کا بھی پتہ چلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات بہت وسیع ہیں۔ ہم روزے کے حوالہ سے مسائل عرض کر رہے تھے، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر روزے کے دوران کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور کفارہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ کفارہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ بچھو مچھر وغیرہ کاٹ لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جو ٹیکہ لگوانا ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ٹیکہ لگوانے سے جو گوشت میں ٹیکہ لگایا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ جدید تحقیق کے مطابق کچھ علماء نے اس سے اختلاف کیا اور اب کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے، لیکن اگر بحالت مجبوری ہم کسی وجہ سے روزے کے دوران گوشت میں ٹیکہ لگوا لیں تو پھر اس کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں احتیاطاً دوبارہ روزے کی قضا کر لینی چاہیے، ایک مرتبہ پھر سے روزہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی گرفت میں آ جائیں۔ اور احتیاط اور تقوی کا درس تو ہمیں رمضان المبارک اور روزے سکھا رہے ہیں، اس لیے ہم نے تقوی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ وہ پی لیا، چاہے اس کا دھواں حلق میں نہ بھی گیا تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر پان یا تمباکو وغیرہ کو کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس نے چبا کر تھوک دیا لیکن اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کرلی کی تو کرلی کرنے سے جو پانی کی تری اس کے منہ میں باقی رہی، اگر وہ پانی کی تری باقی رہے اور اس کے ساتھ اگر وہ پانی کی تری اندر کی جانب چلی بھی جائے تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔